یہ امینڈمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی جگہوں پہ جو ہمارے لوگوں کی جو مائتیں ان کو روکا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ قبرستان اس میں نہیں آپ دفن کر سکتے، کتنے ہمارے مدرسے ان کو توڑ دیا گیا ہے، کتنی مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، کتنوں پہ اور حملہ ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ شکایت کر لو، کوئی وکیل کوئی دخل نہیں ہے، بلڈوزر پہنچ جاتا ہے، اڑا دیا جاتا ہے. تو یہ تو میں کہتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا جو مسلمان ہیں انہوں نے اس ملک کو جوڑے رکھا ہے. جب کسی میں گانٹ ڈالتے مسلمان گانٹ ہے اس ملک کی، اگر یہ گانٹ کھل گئی تو مسلمان تو ختم ہو ہی جائیں گے مگر پورا ملک تتر بتر ہو جائے گا. تو یہ جو وقف ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ روز کا جھگڑا ہے، روز کا فساد ہے. اور مسلمانوں کا اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو وقف ہے اس کو بجائے اپنے پاس لینے کے اس میں کوئی مانیٹرنگ کمیٹی بناتے جو یہ وقف کی جو پراپرٹی ہے اس کو مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے استعمال کرے، ہسپتال بنائیں، کالجز بنائیں تاکہ مسلمان اسے ترقی کریں. ان کالجز میں بے شک پھر باقی مذہبوں کے لوگ بھی پڑھیں. اس کی ہیئرنگ تھی تو کچھ توقع؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ جس طرح سپریم کورٹ نے کئی کیسز میں، جیسے آپ کو یاد ہے جب بابری مسجد کا کیس آیا تو ثبوت تو کچھ بھی نہیں تھے ان کے پاس کہ وہاں کبھی مندر تھا. اسی طرح دوسرے افضل گورو کیس میں بھی اس وقت کے سپریم کورٹ ججز نے کہا کہ اس میں زیادہ نہیں تھا ثبوت وغیرہ. انہوں نے کہا ٹو سیٹسفائی دا کلیکٹیو کانشنس آف دا کنٹری، یعنی عام لوگوں کے جذبات کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں. تو آج میں امید کرتی ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے جو لوگ ہیں، جو ججز ہیں، وہ مسلمانوں کے جذبات کو نظر میں رکھتے ہوئے، مسلمانوں کے حقوق کو، کانسٹیٹیوشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ دیں گے. اب اس امینڈمنٹ سے ہوگا کیا؟ قبروں کی کھدائی زیادہ ہوگی؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا تو جیسے ان کا وہ جو ساکشی مہاراج ہے، کیا اس کا نام ہے، اس کا میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی کئی سال پرانے. اس نے کہا 20 کروڑ مسلمان ہیں تو اتنی زمین ہم کہاں سے لائیں گے جہاں یہ اپنے مردوں کو دفن کریں گے، ان کو مردوں کو جلا دینا چاہیے. تو آپ خود ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جسٹس کاٹجو ایک ویژنری انسان ہے. ان کا 2 دن پہلے اردو روزنامہ میں دلی میں ایک بیان آیا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پروٹیسٹ نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کے اگینسٹ ہی ہو جائیں گے اور فائدہ بی جے پی کو ملے گا. آنے والے ٹائم میں اس چیز کو بہار میں کیش کریں گے. نہیں دیکھیں، میرا یہ ماننا ہے، میں نے مسلمانوں سے اپیل بھی کی کہ آپ اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں اس کو پیسفل اور کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کر لیجئے، اور اس کا بھی خیال رکھیے کہ آپ کے اندر لوگ گھسائے جائیں گے جو آپ کی سچویشن کا غلط فائدہ اٹھا کے تشدد کریں گے، پتھر ماریں گے، کسی کا قتل کریں گے اور آپ کے سر بات آ جائے گی. اور اس سے جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے ممتا بنرجی ہے، چاہے کانگریس ہے، چاہے اسٹالن ہے، تو ان کی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. جہاں پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے لگتا ہے ویسٹ بنگال میں ضرورت نہیں ہے، وہاں آلریڈی ممتا جی نے کہا کہ ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے. تو جہاں ان کو لگتا ہے کہ پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، بڑا پرامن طریقے سے اور ہوشیاری سے پروٹیسٹ کریں. میں نے لاسٹ ایز اے مسلم اسٹیٹ ہمارے یہاں اسٹیٹ ہی نکلا، حالانکہ یو ٹی اس کو بنایا گیا ہے. جموں کشمیر کے چیف منسٹر کا ابھی تو کوئی رول نہیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں بڑی امیدیں تھے کہ فاروق صاحب بڑے قداور لیڈر ہیں، یہ نہیں صرف جموں کشمیری بلکہ پورے مسلمان کو، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم بھی ساتھ میں کھڑے ہو جاتے. مگر جس طرح ٹیولپ گارڈن میں جا کے انہوں نے استقبال کیا اس منسٹر کا جس نے یہ بل لایا، تو اس سے مجھے لگتا ہے ہمارے تو نہیں، ہمارے تو ہیں ہی ہیں، بلکہ پورے جو مسلمان قوم ہے ملک میں ان کے دل ٹوٹ گئے ہوں گے. بات چونکہ آپ نے اپنے اسپیچ میں ایک اہم بات چھیڑی ہے، آپ نے پاکستان سے اپیل کی ہے وہاں اپنے ہندوز کے ساتھ پراپر پازیٹیو ٹریٹمنٹ کرے. کیا ملیٹنسی کے بڑھنے کے خدشات ہے اس امینڈمنٹ کی بل کی؟ کیونکہ یہ لوگوں کی سینٹیمنٹس کا مسئلہ ہے، ناٹ آف جموں کشمیر، اکراس دا کنٹری. نہیں دیکھیں، میں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تو کہوں گی کہ لوگوں کو اس میں تشدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا بڑا پرامن طریقے سے جو ہے اپنے اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے وہ بھی پرامن طریقے سے، جو کانسٹیٹیوشن نے آپ کو حق دیا اس کے اندر، مگر احتیاط اور آنکھ اور کان اور کھلے رکھیں تاکہ کوئی مسکرینٹ آ کے آپ کے اس پروٹیسٹ کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. تو پڑوسی ملک پاکستان کو اپیل کیوں کیا آپ نے؟ کچھ خدشات آپ کو لگتے ہیں؟ میں نے تو ایسا کچھ، کیونکہ آپ نے اپیل میں کہا کہ وہاں ایسا اچھا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، ورنہ وہاں کے ہندو ایسے نہیں بھاگنے چاہیے جیسے ہمارے پنڈت چلے گئے. نہیں وہ میں نے اپنے ملک کے، میں نے اپنے ملک کے جو ہے کنٹری کے سرکار کو کیا کہ جس طرح ہم کشمیری پنڈت کو بچا نہیں سکے، ملٹنٹوں کے ہاتھ وہ نکل گئے اور ہمارا تانا بانا اس کے بعد ٹوٹ گیا، اسی طرح جو آپ سلوک مسلمانوں کے ساتھ ملک کے اندر کرتے ہو،
کہیں ویسی یہ ملک کا تانا بانا نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ مسلمان ملک کے تانے